बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आप सबकी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, बलाओं को दूर फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके ख़ानदानों पर अपना रहम और करम फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक आप सबके नसीब को बहुत अच्छा और बुलंद कर दे, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा के चैलेंज को आज 5वां दिन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चैलेंज जा रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों का ये चैलेंज कैसा जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं इस चैलेंज को थोड़ा सा बढ़ा भी दूँ आप लोगों के लिए। जितने भी लोग आते जा रहे हैं वो इस चैलेंज में शामिल होते जाएँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, कुरान पाक की तिलावत करो, सूरह बकरा की तिलावत करो। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से चला जाता है, और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है 3 दिन तक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। गायबाना तौर पर नहीं, शैतान बाकायदा खुद चलकर आपके घर से जाता है। किस तरीके से जाता है? आपने कुरान पाक खोला, आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, जैसे ही आपने मुंह से अल्फाज निकालने शुरू किए, आपने अभी सूरह बकरा कंप्लीट भी नहीं की है, बस आपके मुंह से कुछ अल्फाज ही निकले हैं, कुरान पाक आपने पढ़ना शुरू ही किया है सूरह बकरा, और शैतान उसी वक्त आपके घर से चला जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान उस घर में उस रात में क़याम करता है जहाँ पर सूरह बकरा नहीं पढ़ी जाती। तो आप सोचें कि आज आपने सूरह बकरा नहीं पढ़ी तो आपके घर में शैतान मौजूद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह बकरा का पढ़ना बाइस बरकत है और उसको छोड़ना बाइस हसरत है। तो ये नहीं कहा कि इसको पढ़ने ना पढ़ने से आपको गुनाह मिलेगा या ये मकरूह है, कहा है कि बाइस बरकत है, पछतावा होगा। जब क़यामत वाले दिन आप ख़ुद को डिफ़ेंड नहीं कर पाएंगे ना, तो सूरह बकरा जो है ना वो आपको डिफ़ेंड करेगी, आपके लिए सूरह बकरा लड़ेगी। इसीलिए जो लोग नहीं पढ़ते ना वो हसरत में जाएंगे। इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपने ख़ुद देखा ना। तो जो अहदीस से सिर्फ आप देखें, जो अहदीस से आपको फ़ायदे पता चलते हैं वो क्या कम फ़ायदे हैं। और सूरह बकरा सबसे लंबी सूरह है, और ये जो है ना 9 साल के अरसे में रिवील हुई है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका मदीने में और कुछ इसका मक्के में जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तौर पर जो है नाजिल हुआ था। तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप लोग भी सब पढ़ें। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इरादा किया है, प्लीज़ आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, और प्लीज़ इसको बहुत अच्छी नीयत से पढ़ें, इसको बहुत दिल से पढ़ा करें। लोग बस ये सोचते हैं ना कि इससे हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाए। आप सूरह बकरा को समझें कि ये है क्या, और अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, इससे बड़ा मौजज़ा क्या होगा, इससे बड़ी तौफीक आपको क्या मिल सकती है। तो दिल से पढ़ा करें। तो कुरान के अल्फाज जो है ना बहुत सारे लोगों के दिल पर असर नहीं करते। क्यों असर नहीं करते? क्योंकि गुनाहों की वजह से उनका दिल जो है वो काला हो चुका होता है, दिलों पर जंग लग चुका होता है। हालांकि बहुत पावरफुल अल्फाज हैं, अल्लाह ताला का कलाम है ना ये। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से अपने कुरान पाक के ज़रिए कलाम करता है, लेकिन दिल पर असर क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारा दिल तो गुनाहों से बिल्कुल काला हो चुका है, जंग लग चुका है, लेयर्स पे लेयर्स जो है ना चढ़ गई हैं गुनाहों की, ठीक है। इसी वजह से असर नहीं करती। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब सूरह बकरा का चैलेंज दिया था, तो इससे पहले जो मैंने आपको चैलेंज दिया था वो इस्तग़फ़ार का चैलेंज दिया था। इस्तग़फ़ार जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिल पर जो गुनाहों की वजह से जंग लगा हुआ होता है, जो कालक जम जाती है, तह दर तह, वो हटना शुरू हो जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत खूबसूरत प्यारा शीशे के जैसा दिल लेकर भेजा था ना दुनिया में, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से हमने उसको काला कर दिया है। तो अब हमने इस्तग़फ़ार करके उसको पाक करना है, उसको साफ़ करना है। तो आप इस्तग़फ़ार करेंगे, आपका दिल पाक साफ़ हो जाएगा। आप इसको सूरह बकरा को पढ़ें, और इसीलिए भी सूरह बकरा जब आप लोग पढ़ते हैं, मैं आपको कहती हूँ साथ में आप इस्तग़फ़ार भी करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार लाज़मी है। चाहे आप कुछ भी करते हैं, कोई भी वजीफ़ा कुछ भी करते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार आपका लाज़मी है। दिन भर करें, रात में करें, इस्तग़फ़ार को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। सारी चीज़ें असर करेंगी जब आप इस्तग़फ़ार करेंगे, क्योंकि आपके गुनाह वहीं मौजूद रहते हैं। आप कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन जो इस्तग़फ़ार करते हैं ना आप, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुरान पाक भी असर करेगा, सारी चीज़ें आपके ऊपर असर करेंगी, लेकिन
آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، استغفار کو لازمی کر لیں۔ یہ نہیں سمجھیں کہ بس یہ وظیفے کے طور پر میں نے بتایا تھا 7 دن تک آپ نے کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ لوگوں کو کیوں بتایا تھا، چیلنج کیوں دیا تھا 7 ڈیز کا، کہ 7 ڈیز کریں گے آپ لوگوں کو بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور آپ اس کو ساتھ ساتھ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں گے اور اس کے ساتھ آپ استغفار کرتے رہیں گے، آپ کا روٹین بنے گا، پھر ہم آگے اور بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سفر یہاں پر ختم نہیں ہوگا سورہ بقرہ پر۔ سورہ بقرہ کا ہو سکتا ہے میں چیلنج تھوڑا سا بڑھا دوں کیونکہ بہت سارے لوگ نئے نئے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے تہجد کی طرف۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھ پاتے، لیکن جب ہم چیلنج کریں گے نا تو آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا، چیلنج لینا پڑے گا، اور پھر آپ تہجد پڑھیں گے اور آپ کی لائف میں بہت بہت زیادہ چینج آئے گا۔ آپ خود دیکھیں گے 1-2 دنوں میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر تہجد، پھر اس کے بعد ہم درود شریف کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور محرموں کے دن ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جتنا آپ سے ہو سکے صدقہ دیں، کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے میں بانٹیں، تقسیم کریں، شربت دیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ دیں، جو بھی آپ کی کہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس لحاظ سے آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم بہت تنگی ہے، کیا کریں، ایک تو آپ سورہ بقرہ لگائیں۔ اچھا، ایک بات یہ کہ بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم سورہ بقرہ سن سکتے ہیں، کیونکہ ہم سورہ بقرہ پڑھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ سن سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ سننی ہے۔ ٹھیک ہے، جو احادیث میں آیا ہے اسپیسیفک پڑھنے کا آیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، ہمیں سننے کے لیے نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ پڑھنے کی فضیلت اپنی الگ ہی ہے، جب آپ خود پڑھتے ہیں تو آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، لیکن اگر پڑھ نہیں سکتے، بہت مشکل ہے، پریشانی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں مل رہا، یا ناپاکی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور لگائیں گھر میں اور آپ اس کو سنیں، اس سے برکت آئے گی بہت زیادہ۔ تو اگر آپ سے نہیں پڑھی جاتی سورہ بقرہ اور آپ صرف کیا کریں، تلاوت لگائیں اور آپ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میں یہ سن رہی ہوں، اس کی برکت سے اللہ پاک میں اس کو پڑھنے بھی لگ جاؤں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے نا، اس کے حل کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، مجھے اتنا ٹائم ملے کہ میں سورہ بقرہ پڑھ سکوں۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ٹائم کیسے نہیں ہے، ٹائم بہت ہوتا ہے، بہت بڑا دن ہوتا ہے، بہت بڑی رات ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں نا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو آپ چھوڑ کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں کی اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ بہت ساری چیزیں، ہم فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعوتوں میں اتنا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، مہمانوں کو ہم لوگ جو ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اتنی ڈشز بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو ہمیں کبھی امپریس نہیں کرنا، کبھی لوگوں کو امپریس کرنے کی طرف نہیں جائے۔ ٹھیک ہے، لوگ ایک ٹائم کو آپ کی تعریف کریں گے، دوسرے وقت میں جا کر آپ کی برائی کریں گے، لیکن آپ نے امپریس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو میں ان چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے ٹائم نکالوں، جس چیز کو مجھے ٹائم دینا ضروری ہے میں اس کو ٹائم دوں، کیونکہ ہم نے پریورٹی ان چیزوں کو نہیں بنایا ہوا ہے۔ ہم نے نماز کو پریورٹی نہیں بنایا، ترجیح نہیں دیتے ہم، اور ہم قرآن کو ترجیح نہیں دیتے، ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ پہلے رکھیں نا ان چیزوں کو، آپ اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ہر چیز میں پہلے رکھیں گے، تو پھر آپ کی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے کام کے لیے پریشانی میں یاد کرتے ہیں، کیوں؟ اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو برے وقت میں بھی، برا وقت آپ کے اوپر آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایسا نہیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے مطلب کے لیے کبھی بھی یاد نہیں کریں اللہ کو۔ اللہ تو ہمارا مالک ہے نا، ہمیں تو ہمیشہ اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے۔ قرآن تو ہے ہی راہ ہدایت نا، ہماری پوری زندگی میں جو ہے نا یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بورنگ لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بہت فضول باتیں کر رہی ہو، اسٹوریز سنا رہی ہو۔ مجھے بہت پچھلے دنوں کامنٹس آئے ہیں، مجھے برا بھی لگا ہے، پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو اگنور کر دوں گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سن کر ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ایسے کمنٹس آتے اتنے اچھے آتے ہیں، دعائیں بھی اتنی آتی ہیں، تو میں اتنی زیادہ موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، اور آپ لوگوں کی موٹیویشن کی وجہ سے ہی میں ابھی تک ویڈیو بنا رہی ہوں، ورنہ میں بہت زیادہ کبھی جو ہے نا ڈسکریج ہو جاتی ہوں، اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں چھوڑ دیتی ہوں ویڈیو بنانا، میں کیوں بنا رہی ہوں ویڈیو۔ لیکن میرا ویسے تو اندر سے جو میرا دل ہے نا، میرا یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس کو بنانا نہیں چھوڑوں گی، کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چاہے 2 لوگ بھی دیکھیں نا اور پڑھنا شروع کر دیں، تو میرے لیے اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔
اور آپ لوگوں کی موٹیویشن کی وجہ سے ہی نا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں اور نئی نئی باتیں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں اور خود بھی سیکھوں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک سسٹر کا نا میرے پاس کامنٹ آ رہے تھے، وہ بتا رہی تھی سورہ بقرہ کے بارے میں کہ میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی، اور کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے اتنی برکت ہم نے دیکھی ہے میرے بھائیوں کی، میری زندگی اتنی زیادہ بدل گئی ہے، میں آپ کو کسی دن بتاؤں گی ڈیٹیل میں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ضرور بتائیے گا تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں اور آپ کو بھی اس کا اللہ پاک اجر بہت زیادہ دیں گے۔ اتنے اچھے ان کے کامنٹس سے پڑھ کر نا میں خود موٹیویٹ ہو گئی کیونکہ میں بھی سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کم کر دیتی ہوں سورہ بقرہ پڑھنا، کیونکہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا لائف میں، انسان بیزی ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سورہ بقرہ تھوڑی کم پڑھنے لگ جاتی ہوں، تو میں خود اتنی زیادہ موٹیویٹ ہو جاتی ہوں اس طریقے کی کامنٹ پڑھ کے کہ میں سوچتی ہوں کہ میں اس کو ایک ہی دن میں ختم کرتی ہوں نا، میں ایسے کیوں کر رہی ہوں، میں اس کو 2 دن میں یا 3 دن میں کیوں کمپلیٹ کر رہی ہوں، میں اس کو اب جلدی کیا کروں گی، پوری پڑھا کروں گی، تلاوت بھی سنا کروں گی، اتنا میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے واقعی میں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس سے اتنی زیادہ برکت آتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے فائدے بیان سے باہر ہیں۔ ہر انسان جو ہے نا اس کا الگ مشاہدہ ہوتا ہے، وہ الگ طریقے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہوئی، ہمارے ساتھ اچھا، ہمارے ساتھ تو یہ چیز نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ کچھ اور ہوا تھا۔ تو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کا بھی ایکسپیرینس بالکل الگ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھا ہوگا، اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے اس کو شروع کیا، اور آپ سوچیں گی کہ میں نے اس کو پہلے پڑھنا کیوں نہیں شروع کیا، اور اب تو میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی، اور آپ نے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، آپ نے ریگریٹ میں نہیں پڑھنا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔